الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کی روشنی میں نہ صرف عمران خان آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت جھوٹا حلف نامہ جمع کروانے پر نااہل ہو سکتے ہیں، بلکہ ان کی جماعت کو غیر ملکی فنڈنگ وصول کرنے کے الزام میں آرٹیکل 27 کے تحت کالعدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ آئینی اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر نواز شریف کو اقامہ چھپانے پر نااہل قرار دیا جا سکتا ہے تو عمران خان کو بھی جھوٹا حلف نامہ جمع کروانے اور غیر ملکی فنڈنگ وصول کرنے پر نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں عمران خان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 62F کے تحت الیکشن کمیشن میں نااہلی کا ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے اپنے فیصلے کے مطابق اب سابق وزیر اعظم جھوٹا حلف نامہ جمع کروانے کی بنا پر صادق اور امین نہیں رہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کے لیے آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت وفاقی حکومت سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر سکتی ہے، جس کی سماعت صرف فل کورٹ ہی کر سکتی ہے۔ لہٰذا عمران خان کافی مشکل میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 2 اگست کو الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے خلاف 2014 سے زیر التوا ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ تحریک انصاف پر عائد ممنوعہ فنڈنگ حاصل کرنے کا الزام ثابت ہو گیا ہے۔ کمیشن کی جانب سے فریقین کے دلائل سننے کے بعد 20 جون کو محفوظ کیا گیا فیصلہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں نثار احمد اور شاہ محمود جتوئی پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سنایا۔ بینچ نے کہا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی کو ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ ملی اور پارٹی نے ابراج گروپ کے بانی عارف نقوی اور 34 غیر ملکی شہریوں سے فنڈ لیے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے 8 پارٹی اکاؤنٹس کی ملکیت ظاہر کی، جبکہ 13 اکاؤنٹس کو پوشیدہ رکھا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن کے سامنے غلط بیانی کی اور جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا۔ چنانچہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ بتایا جائے کہ پارٹی کو ملنے والے فنڈز کیوں نہ ضبط کر لیے جائیں۔ الیکشن کمیشن کے 3 رکنی بینچ کے متفقہ فیصلے میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ بات اب ثابت ہو گئی کہ تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈنگ حاصل کی۔ فیصلے میں پی ٹی آئی کو امریکہ، کینیڈا اور ووٹن کرکٹ لمیٹڈ برطانیہ سے ملنے والی فنڈنگ ممنوع قرار دی گئی اور کہا گیا کہ تحریک انصاف نے دانستہ طور پر برطانیہ کے ووٹن کرکٹ لمیٹڈ سے ممنوع فنڈنگ حاصل کی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ تحریک انصاف نے عارف نقوی سمیت 34 غیر ملکیوں سے فنڈز لیے۔ عطیہ کے نام پر ابراج گروپ، آئی پی آئی اور یو ایس آئی سے بھی ممنوع فنڈنگ حاصل کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے میں کہا کہ یو ایس آئی اور ایل ایل سی سے حاصل کردہ فنڈنگ بھی اب ممنوع ثابت ہو گئی ہے۔ فیصلے میں بھارتی شہری رومیتا سیٹھی سمیت کئی غیر ملکی شہریوں اور غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے پی ٹی آئی کو ملنے والی فنڈنگ بھی غیر قانونی قرار دے دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں مزید کہا گیا کہ تحریک انصاف نے اپنے صرف 8 بینک اکاؤنٹس ظاہر کیے، جبکہ 13 اکاؤنٹس پوشیدہ رکھے۔ یہ 13 نامعلوم اکاؤنٹس سامنے آ چکے ہیں، لیکن تحریک انصاف اب تک ان کا ریکارڈ نہیں دے سکی۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی قیادت نے جن اکاؤنٹ سے لا تعلق کی ظاہر کی، وہ سینئر قیادت نے کھلوائے تھے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران نے الیکشن کمیشن کے پاس 2008 سے 2013 تک غلط ڈیکلیریشن جمع کروائی۔ اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے دستخط سے جمع کروائے بیان حلفی بھی جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن میں غلط فارم 1 جمع کروائے اور اپنی جماعت کے اکاؤنٹس چھپائے، جبکہ بینک اکاؤنٹس چھپانا آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے، جس پر متعلقہ سیاسی جماعت کا کالعدم بھی قرار دی جا سکتی ہے۔ پارٹی کو وصول ہونے والے فنڈز ممنوعہ ثابت ہونے پر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ بتایا جائے کہ پی ٹی آئی کو ملنے والے ممنوعہ فنڈز کیوں نہ ضبط کر لیے جائیں۔ ممنوعہ فنڈ ضبط کرنے کا نوٹس جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق اقدامات کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ فیصلے کی کاپی وفاقی حکومت کو بھی بھجوانے کی ہدایت کر دی گئی ہے تاکہ وہ مزید قانونی کارروائی کر سکے۔ آئینی اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ عمران اور ان کی جماعت کا سیاسی مستقبل تاریک کر سکتا ہے، کیونکہ آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت خاصا نااہل ہو سکتے ہیں، بلکہ آرٹیکل 17 کے تحت ان کی جماعت کالعدم بھی قرار دی جا سکتی ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔